بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب سے نئی اماں آئی تھی وہ دن کا بیشتر حصہ گھر سے باہر ہی گزارتی۔ 12 سال کی ننھی رمشا برگد کے درخت کے نیچے پچھلے 2 گھنٹے سے کھیل رہی ہے۔ اب اس کی آنکھیں نیند سے بوجھل ہے۔ شاید اس کا باپ آج رات پھر گھر نہیں آئے گا۔ رمشا نے بے چارگی سے گھر کے بند دروازے کو دیکھا، پھر چھوٹا سا جھاڑو اٹھایا، برگد کے درخت کے نیچے جمع پتوں کو ایک طرف کیا اور اللہ کا نام لے کر اپنا دوپٹہ خود پھیلاتے ہوئے وہاں لیٹ گئی۔ جب بھی ابا کی نائٹ ڈیوٹی ہوتی، ابا کے گھر سے جاتے ہی اس کی نئی اماں اسے مار پیٹ کر گھر سے باہر نکال دیتی تھی، اور اس کا ٹھکانہ یہ برگد کا پیڑ ہوتا جو ان کے گھر سے تھوڑی دور دیوار کے ساتھ ہی نہ جانے کب سے لگا ہوا ہے۔ جب ہی رمشا سوئی، ایک سیاہ رنگ کا سایہ درخت سے اتر کر رمشا کے قریب آ گیا اور فوراً اس کو اپنے بازوؤں میں اٹھا کر درخت پر لے گیا۔ کبھی کبھی انسان کے کردار پر دوسری مخلوقات بھی شرما جاتی ہیں۔ نذیر حسین ایک فیکٹری میں ملازم تھا۔ نیلم بیگم سے اس کی شادی 5 سال رہی اور پھر بیٹی کی پیدائش کے وقت نیلم اس دنیا کو چھوڑ کر چلی گئی۔ رمشا کو اس کی نانی اپنے ساتھ لے گئی تھی۔ نذیر حسین اپنی بیوی سے بہت پیار کرتا تھا، اس لیے کئی سال تک تو اس نے شادی کا نام ہی نہیں لیا، لیکن گھر کے سارے معاملات درہم برہم ہو کر رہ گئے تھے۔ جس پر رمشا کی نانی، جو کہ نذیر حسین کی خالہ بھی لگتی تھی، اس نے نذیر حسین کو مجبور کرنا شروع کیا کہ وہ شادی کر لے تاکہ اس کا گھر دوبارہ سے آباد ہو سکے۔ سریا بیگم اس کی زندگی میں آ گئی۔ سریا نیلم کی چچا زاد کزن تھی، اس لیے رمشا کی نانی کو امید تھی کہ وہ رمشا کے لیے ایک اچھی ماں اور نذیر حسین کے لیے ایک اچھی بیوی ثابت ہوگی۔ سریا بیگم کو اس کے پہلے شوہر نے طلاق دے دی تھی۔ نذیر حسین کی دوسری شادی کے بعد بھی کچھ عرصے تک تو رمشا اپنی نانی کے ساتھ ہی رہی، لیکن جب اس کی نانی کی طبیعت خراب ہونا شروع ہوئی تو انہوں نے نذیر حسین کو بلا کر اس کی بیٹی کو اس کے حوالے کر دیا۔ شروع کے کچھ ماہ تو سریا نے رمشا کو کچھ بھی نہ کہا، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کے رویے میں تبدیلی آ گئی۔ نذیر حسین کے سامنے تو وہ رمشا سے بہت شفقت دکھاتی، لیکن جیسے ہی وہ گھر سے جاتا، ستیلی ماں اس کی بیٹی کے ساتھ نہایت ظالمانہ سلوک کرتی، مارتی پیٹتی، اسے گھر کے کام کرواتی، اور اب تو اس نے نیا کام پکڑا تھا کہ وہ اس کو گھر سے ہی نکال دیتی۔ رمشا کی عمر بڑھ رہی تھی، سگی ماں ہوتی تو ہرگز بچی کو گھر سے باہر نہ نکالتی، لیکن سریا نے تو نہ جانے کیا سوچ رکھا تھا۔ صبح جب نذیر حسین کے واپس لوٹنے کا وقت ہوتا تو وہ فوراً رمشا کو گھر واپس بلا لیتی تھی تاکہ اس کے باپ کو کوئی شک نہ ہو۔ یہ سلسلہ مسلسل 2 سال سے چل رہا تھا۔ وہ تو شکر ہے کہ گھر ایک گلی میں تھا اور برگد کا درخت بہت عرصے سے بہت بھاری مشہور تھا۔ اس کے نزدیک کوئی بھی جانا پسند نہیں کرتا تھا، اس لیے رمشا کو پریشان کرنے والا کوئی نہیں تھا، اور وہ اس درخت کو ہی اپنا دوسرا گھر سمجھ کر وہاں سو جاتی تھی۔ لیکن کوئی تھا جو اس درخت پر بیٹھا یہ سب دیکھتا رہتا تھا۔ آج بھی رمشا کو اپنی باہوں میں اٹھا کر جب وہ درخت پر لے گیا تو اس کی نظر رمشا کے چہرے سے ہٹ نہیں پائی۔ وہ بس اس انتظار میں تھا کہ کب رمشا 18 سال کی ہو اور وہ اس کو اس کی ظالم ماں سے ہمیشہ کے لیے نجات دلا سکے۔ آج کمپنی میں نذیر حسین کی طبیعت خراب ہونا شروع ہوئی تو اس کے دوست اسے فوراً ہسپتال لے گئے، لیکن افسوس کہ ہاسپٹل پہنچنے سے پہلے ہی نذیر حسین نے راستے میں دم توڑ دیا۔ رات کے 2 بجے ایمبولینس کی آواز سے سریا بیگم کی آنکھ کھلی اور آواز بہت قریب سے آ رہی تھی۔ سریا کا دل بری طرح گھبرا رہا تھا۔ ابھی بیٹھ کر وہ سوچ ہی رہی تھی کہ رات کے اس پہر یہ آواز اتنی نزدیک سے کیوں آ رہی ہے۔ ایک دم سے اس کا دروازہ زور زور سے بجنے لگا۔ وہ ننگے پیر ہی اٹھ کر باہر دروازے کی طرف بھاگی، اور دروازہ کھولنے پر جو منظر اس کو نظر آیا وہ قابل برداشت نہیں تھا۔ سامنے ایمبولینس سے سفید کفن سے ڈھکی ہوئی لاش اتاری جا رہی تھی۔ سریا بیگم ننگے پاؤں بھاگتی ہوئی اس لاش تک پہنچی۔ جیسے ہی اس کے چہرے سے کفن اٹھایا، وہاں پر نذیر حسین گہری نیند سو رہا تھا۔ سریا نے چیخ ماری اور دھڑام سے زمین پر گر گئی۔ چند ہی لمحوں میں آس پاس کے پڑوسی نکل کر جمع ہو گئے۔ نذیر حسین سارے محلے کے لیے ہی قابل احترام تھا، کیونکہ وہ نہایت سیدھا سادہ انسان تھا جس نے کبھی کسی کو تکلیف نہیں دی تھی۔ سبھی لوگ بھری زبانی میں یوں اس کے چلے جانے پر غم زدہ تھے۔ 2 بڑی بڑی سیاہ آنکھیں برگد کے درخت سے یہ سارا منظر دیکھ رہی تھیں۔ خاموشی کے ساتھ ایک سایہ اڑا اور نذیر حسین کے کمرے میں رمشا کو لٹا کر خاموشی سے باہر نکلا اور اندھیرے میں گم ہو گیا۔ محلے کی عورتیں بے ہوش پڑی، سریا بیگم کو اٹھا کر گھر میں لے آئی۔
سریا کے گھر والوں کو اطلاع دے دی گئی۔ وہ لوگ قریبی ہی بستی میں رہتے تھے، فوراً چلے آئے۔ ان کی بیٹی دوسری دفعہ اجڑ گئی تھی۔ سریا کی ماں کی حالت سریا سے زیادہ خراب تھی۔ گھر میں ہونے والے شور شرابے کی وجہ سے ننھی رمشا بھی اٹھ کر بیٹھی تھی اور خوف زدہ نظروں سے سارے منظر کو دیکھ رہی تھی۔ تھوڑی دیر میں ہی اس کو سمجھ آ گیا تھا ابو اب دوبارہ کبھی نہیں اٹھیں گے۔ وہ تڑپ تڑپ کر رو رہی تھی۔ برگد کے پرانے درخت پر موجود جن زاد حسنات کا دل بھی غم سے بوجھل ہو گیا۔ صبح محلے والے فجر کی نماز کے بعد نذیر حسین کو اس کی آخری آرام گاہ تک لے گئے۔ سریا کے گھر والے بھی گہرے صدمے میں تھے۔ سریا ہوش و حواس سے بیگانہ تھی۔ نذیر حسین کے ساتھ گزرے ہوئے 5 سال اس کی زندگی کے حسین ترین سال تھے۔ ایک دم سے یوں بیوہ ہو جانا اس کے لیے بہت گہرا صدمہ تھا۔ سریا کی ماں کو جلد ہی حقیقت کا احساس ہوا کہ اگر اس کی بیٹی کو اس گھر میں رہنا ہے تو پھر رمشا کی سرپرستی ضروری ہے، ورنہ دنیا والے اور رشتہ دار کیا کہیں گے۔ اس لیے وہ لوگوں کے سامنے ضرورت سے زیادہ رمشا کا احساس کر رہی تھی اور ساتھ ہی سوچ رہی تھی کہ یہ اتنا بڑا گھر اکیلی اس کی بیٹی کے نام بھی ہو سکتا ہے اگر رمشا کو راستے سے ہٹا دیا جائے، لیکن اس کے لیے ایک لمبے انتظار کی ضرورت ہے۔ سریا کی ماں نے فیصلہ کیا کہ بیٹی کی عدت اور بیٹی کے ساتھ اسی مکان میں رہیں گی۔ دن تیزی سے گزر رہے تھے۔ رمشا بالکل خاموش ہو چکی تھی۔ وہ دن بھر گھر کا کام کاج کرتی۔ اس کی سوتیلی نانی اسے بہت پیار اور لاڈ سے رکھ رہی تھی۔ اس کو یقین نہیں ہوتا تھا کہ یہ واقعی اس کی سوتیلی ماں سریا کی والدہ ہے۔ جنزاد حسنات بہت بے چینی سے اس کا انتظار کرتا رہتا کہ وہ کب گھر سے باہر نکل کر برگد کے درخت کے نیچے پہنچے اور وہ اسے دیکھ پائے، لیکن اب اس کی ماں اسے گھر سے نہیں نکالتی تھی۔ اب اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جب اس کی ماں اور نانی سو جاتی تو رمشا صحن میں بیٹھی ہوتی کہ ہر روز دروازے پر دستک ہوتی ہے اور اس کے پڑوس سے کوئی نہ کوئی بچہ اس سے کھیلنے کے لیے آ جاتا۔ کچھ دنوں سے رمشا کو کچھ عجیب محسوس ہو رہا تھا۔ اسے لگتا تھا کہ برگد کا درخت اس کو اپنی طرف بلا رہا ہے۔ اس کا بھی دل چاہتا تھا کہ وہ برگد کی گھنی چھاؤں میں جا کر بیٹھے اور برگد پر بندھے ہوئے جھولے پر جھولے، لیکن اسے اپنی ماں سے ڈر بھی لگتا تھا، اس لیے وہ گھر سے باہر نکلنا ہی نہیں چاہتی تھی۔ کچھ روز سے اس کے سوتیلے ماموں آسن کی گھر میں بہت زیادہ آمد ہو رہی تھی۔ رمشا بچی تھی اور ناسمجھ تھی، اس لیے اسے احسن کی نظروں کی تپش محسوس نہیں ہوتی تھی۔ وہ اکثر چپ چاپ آ کر رمشا کو ڈرا دیتا تھا۔ اس کے پاس چاکلیٹس ہوتی، طرح طرح کے کھلونے ہوتے جو وہ رمشا کو دے کر کہتا کہ اس کا باجی اور امی کو ہرگز پتہ نہ لگنے دینا۔ اکثر وہ رمشا کو ہاتھ لگانے کی کوشش کرتا اور رمشا کو لگتا کہ شاید وہ اسے بچہ سمجھ کر پیار کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ سریا کی عدت پوری ہوئی تو وہ اپنی ماں کے ساتھ بازار گئی تاکہ گرمیوں کے لیے اپنے اور رمشا کے کپڑے لا سکے۔ آسن تب گھر پر ہی تھا۔ وہ اپنی ماں کو یہ کہہ کر کہ وہ شام کو لوٹے گا گھر سے باہر نکل گیا۔ سریا اور سریا کی ماں مارکیٹ چلی گئی۔ رمشا کو دروازہ بند رکھنے کی تاکید کر کے ان کو گھر سے گئے ہوئے 15 منٹ ہی ہوئے تھے کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ رمشا نے جا کر دروازہ کھولا تو وہاں احسن کھڑا تھا۔ اس کے پاس طرح طرح کے کھانے پینے کی چیزیں تھیں۔ رمشا نے حیرانی سے پوچھا کہ ماموں، آپ نے تو کہا تھا کہ شام کو واپس آئیں گے، آپ اتنی جلدی کیسے آ گئے؟ احسن نے مسکرا کر کہا، ارے میری گڑیا گھر پر اکیلی تھی، میں نے سوچا کہ شاید تمہیں ڈر لگے، اس لیے دوست سے معذرت کر کے میں واپس لوٹ آیا۔ تم ایسا کرو کہ جا کر گلاس لے آؤ، پیزا ٹھنڈا ہو جائے گا۔ پیزا اور کولڈ ڈرنک تمہیں پسند ہے نا؟ احسن نے عجیب سے انداز سے مسکرا کر رمشا کو کہا۔ رمشا خوشی خوشی کچن میں چلی گئی تاکہ گلاس اور پلیٹس لے لے۔ احسن نے جلدی سے کولڈ ڈرنک میں نیند کی دوا ملائی اور اپنی جگہ پر بیٹھ گیا۔ اس کے شیطانی ذہن میں بہت خطرناک منصوبہ چل رہا تھا۔ آج کے بہترین موقع سے فائدہ نہ اٹھانا اس کے سر پر بے وقوفی تھی۔ جلد سے جلد اپنے منصوبے کو پورا کر کے اسے گھر سے چلے جانا تھا تاکہ جب امی اور باجی گھر واپس پہنچے تو انہیں لگے کہ یہ کسی اجنبی کا کام ہے۔ رمشا جب کمرے میں واپس پہنچی تو احسن اور وہ پیزا کھانے لگے۔ احسن نے جان بوجھ کر کولڈ ڈرنک رمشا کے گلاس کو بھر کے دی اور خود ایک گھونٹ بھی کولڈ ڈرنک کا نہیں پیا۔ پیزا کھا کر کولڈ ڈرنک پیتے ہی رمشا کو لگا کہ اسے سخت گہری نیند آ رہی ہے۔ اس نے اپنے ماموں سے کہا، ماموں مجھے نیند آ رہی ہے، میں اپنے کمرے میں جا رہی ہوں۔ جیسے ہی اس نے اٹھ کر کھڑے ہونے کی کوشش کی تو وہ وہیں لڑکھڑا کر گر گئی۔ احسن ہنستا ہوا اٹھا اور اسے اٹھا کر اس کے کمرے میں لے گیا۔ اس کے ذہن میں کہیں بھی یہ بات موجود نہیں تھی کہ یہ بچی اسے ماموں کہتی ہے۔ برگد کے پیڑ پر بیٹھے حسنات کی آنکھوں میں لہو اتر آیا۔
वो पलक झपकते ही दरख्त से उतरा। उसने अपना रूप बदला। अब वो सामने वाली रिमशा की पड़ोसन खाला रूमी के रूप में था। रूमी ने अपने बराबर वाले मंसूर अंकल की बेल बजाई। जैसे ही उनकी बेटी ने दरवाज़ा खोला, हसनात ने उनसे कहा कि अरे बानो, तुम्हें मालूम है कि सुरैया और उसकी माँ कपड़े लेने मार्केट गए हैं। दोनों मुझे कह कर गई थी कि रिमशा का ख्याल रखूं। मैं अभी अपनी रोटियां डालकर नज़ीर हुसैन के घर जा रही थी कि मुझसे कुछ देर पहले सुरैया का भाई आसन घर के अंदर गया। अब मैंने कई बार दरवाज़ा बजाया है, लेकिन कोई दरवाज़ा नहीं खोल रहा। बच्ची घर में अकेली है और मुझे डर है कि कहीं ऐसा उसे कोई नुकसान ना पहुंचा दे। बानो ने रूमी की तरफ देखकर सोचा कि वाकई रूमी की बात में वजन है। उसको खुद भी एहसन पसंद नहीं था और वो उसे लगता था कि जैसे रिमशा के साथ उसकी सौतेली माँ का रवैया भी ठीक नहीं है, क्योंकि अक्सर उसे रिमशा के रोने की आवाज़ सुनाई देती थी। और अब तो उसके बाप को फौत हुए भी इतना अरसा गुजर चुका है। ये सोचकर वो फौरन रूमी के साथ नज़ीर हुसैन के घर की तरफ बढ़ी। दरवाज़ा बजाया तो वाकई दरवाज़ा किसी ने नहीं खोला। उसने पास से गुजरते हुए अहमद को कहा कि बेटा ज़रा गेट से अंदर चढ़कर दरवाज़ा तो खोल दो। अहमद 17 साल का लड़का था, वो भी रिमशा का पड़ोसी ही था। उसने फौरन दरवाज़ा खोल दिया। बानो और रूमी को यूं दरवाजे पर खड़ा देखकर आसपास की दूसरी औरतें भी निकलकर उनके साथ खड़ी हो गईं। वो सारी औरतें जैसे ही मिलकर घर में दाखिल हुईं तो घर में छाई हुई खामोशी देखकर फौरन भागती हुई रिमशा के कमरे की तरफ बढ़ी। दरवाज़ा खुला हुआ था। अंदर का मंजर देखकर उन सब ने अपने कानों को हाथ लगा लिए, लेकिन रूमी के रूप में मौजूद हसनात ने पलटकर बानो की तरफ देखा और दोनों की आंखों में शदीद गुस्सा भर गया। उन्होंने कमरे में घुसकर रिमशा पर झुके हुए आसन को गले से पकड़ा और उसे जमीन पर फेंक दिया। एहसन इतनी सारी औरतों को एक साथ देखकर घबरा गया। अब तक अपने इरादे में कामयाब नहीं हुआ था। कुछ औरतों ने रिमशा को उठाने की कोशिश की, लेकिन उसे बेसुध पड़ा देखकर वो समझ गईं कि बच्ची को कोई दवा दी गई है। हसनात ने एहसन को बहुत बुरी तरह मारा पीटा। उसकी नाक से खून निकलना शुरू हो गया। सभी औरतें उसे नफरत से देख रही थीं। शोर शराबा सुनकर और लोग भी घर में पहुंच गए। जब उनको सूरत हाल बताई गई तो उन्होंने भी आसन को खूब मारा पीटा और साथ ही पुलिस को बुलाकर आसन को पुलिस के हवाले कर दिया। बानो के पास सुरैया का नंबर था। उसने कॉल करके उसे जल्द से जल्द घर पहुंचने को कहा। वो दोनों माँ बेटी 20 मिनट के अंदर घर पहुंच गई और सामने जो कुछ देखा, अपना सर पकड़कर जमीन पर बैठ गई। मोहल्ले की तमाम औरतें मिलकर उन दोनों माँ बेटी को लानत मलामत कर रही थी और साथ ही ये ताने भी दे रही थी कि अगर सुरैया साहिब औलाद होती तो वो हरगिज ऐसा दिल नहीं रखती। डॉक्टर को बुलाया जा चुका था, जिसने रिमशा की तबीयत देखकर बताया कि इसे नींद की दवा दी गई है। उसने उसे ज़रूरी तिब्बी इमदाद दी। सुरैया और उसकी माँ बहुत शर्मिंदा थे। महल्ले वाले पुलिस को कह रहे थे कि इन दोनों खातीन को भी हिरासत में लिया जाए, लेकिन महल्ले के कुछ मोअज़्ज़िज़ लोगों ने यह कहकर मना कर दिया कि इससे बच्ची की और घर की मजीद बदनामी होगी और यूं ये मामला सिर्फ एहसन की गिरफ्तारी पर ख़त्म हो गया। हसनात अब भीड़ का फ़ायदा उठाकर वहाँ पर से गायब होकर मौजूद था। किसी का भी ध्यान नहीं गया कि रूमी आपा एकदम से कहाँ गई और रिमशा के पास बैठा उसके बालों में हाथ फेर रहा था। वो पिछले कई साल से रिमशा के साथ था। उसे उस इंसानी बच्ची से बेपनाह मोहब्बत हो चुकी थी। महल्ले वालों ने फैसला किया कि वो अब रिमशा को उसकी सौतेली माँ के साथ हरगिज़ नहीं छोड़ेंगे। महल्ले के इमाम साहब और उनकी बेगम ने रिमशा को गोद देने का फैसला कर लिया। सुरैया, उसकी माँ ने बहुत कोशिश की कि वो लोग उनका एतबार करें। वो रिमशा को अब कोई तकलीफ नहीं पहुँचने देंगे, मगर मोहल्ले वाले उनकी कोई भी बात सुनने पर तैयार नहीं थे और साथ ही उन दोनों माँ बेटी से ये भी कह दिया कि वो ये मकान खाली कर जाएं। जब तक रिमशा 18 साल की नहीं हो जाती, उसकी सौतेली माँ भी इस मकान में नहीं रह सकती। उन लोगों ने ज़रूरी कानूनी कार्रवाई की और सुरैया और उसकी माँ वहाँ से चले गए। रिमशा को एहसास था कि उसके साथ बहुत कुछ गलत हुआ है। वो पहले से ज़्यादा खामोश हो गई थी। इमाम साहब बहुत नेक और रहमदिल इंसान थे। उन्होंने अपने बच्चों की तरह ही रिमशा की परवरिश शुरू कर दी। पिछले 1 साल से रिमशा स्कूल नहीं जा सकी थी। इमाम साहब ने फौरन उसको स्कूल में दाखिल करवाया। हसनात अब बहुत खुश था। वो प्यारी लड़की अब महफूज हाथों में पहुंच चुकी थी। रिमशा स्कूल से वापस अपने छोटे बहन भाइयों के साथ आती थी। बरगद के पेड़ के नीचे से गुजरते हुए उसे एहसास होता कि जैसे उसे बहुत सुकून मिला हो। वो बरगद के पेड़ को अपना दोस्त कहती थी, लेकिन वो बड़ी हो रही थी, इसलिए उसे इमाम साहब और उनकी बेगम उस्तानी साहिबा ज़्यादा देर घर से बाहर रहने से मना करते और निहायत प्यार मोहब्बत से उसे समझाते थे। रिमशा भी समझती थी। हसनात कभी किसी परिंदे की शक्ल में इमाम साहब की दीवार पर जा बैठता था और कभी गर्मी की दोपहरों में आइसक्रीम वाला बनकर रिमशा से मिलने पहुंच जाता था। देखते ही देखते 3 साल गुजर गए। रिमशा 15 साल की हो चुकी थी और वो 9th क्लास में थी।
آج اس کا بورڈ کا پہلا پیپر تھا۔ بہت زیادہ گھبراہٹ محسوس ہو رہی تھی۔ اس نے صبح اٹھتے ہی فجر کی نماز پڑھ کر اپنی کامیابی کی دعا مانگی۔ امام صاحب کو وہ بابا کہتی تھی اور ان کی بیگم استانی صاحبہ کو اماں۔ ان دونوں نے رمشا کو بہت پیار سے اس کے پہلے پیپر کے لیے بھیجا۔ رمشا کا پیپر بہت اچھا ہو گیا۔ اسکول سے واپسی پر بہت گہرے بادل چھائے ہوئے تھے۔ امام صاحب کو عین ٹائم پر دوسرے شہر جانا پڑ گیا، اس لیے رمشا کو لینے کوئی نہیں آیا۔ وہ پریشانی سے اسکول میں کھڑی انتظار کرتی رہی۔ سارا اسکول خالی ہو گیا تھا۔ آسن والے واقعے کے بعد اب وہ اکیلے باہر نکلتے ہوئے بہت زیادہ گھبرا جاتی تھی۔ بارش بھی شروع ہو چکی تھی۔ دوسری طرف استانی صاحبہ بھی بہت بے چینی سے گھر میں چکر کاٹ رہی تھی۔ ان کے سب بچے رمشا سے بہت چھوٹے تھے۔ وہ گھڑی دیکھ رہی تھی۔ اتنے میں موبائل پر بیل ہوئی تو امام صاحب کی کال تھی۔ انہوں نے اپنی بیگم سے کہا کہ اچانک ایک ایمرجنسی کی وجہ سے انہیں مدرسے سے ہی ضروری کام سے قریبی شہر جانا پڑا ہے۔ وہ کسی بچے کو اسکول بھیج کر رمشا کو اسکول سے بلوا لیں۔ یہ سن کر تو استانی صاحبہ اور بھی زیادہ پریشان ہو گئی۔ دوسری طرف تیز بارش میں بھیگتی ہوئی رمشا اب باقاعدہ رونا شروع ہو گئی تھی۔ چوکیدار اسکول کی صفائی میں مصروف تھا۔ اس کو بھی اندازہ نہیں ہوا کہ گیٹ پر کوئی بچی اکیلی کھڑی ہے۔ حسنات نے جب دیکھا کہ رمشا اپنے وقت پر اسکول سے نہیں لوٹی تو وہ فوراً رمشا کے اسکول پہنچا۔ وہاں پر موجود رمشا بہت بری طرح رو رہی تھی۔ حسنات فوراً اس کے سامنے آ گیا۔ اسے دیکھ کر وہ گھبرا گئی اور کہنے لگی کہ آپ کون ہیں؟ حسنات نے اسے کہا کہ مجھے امام صاحب نے آپ کو لینے بھیجا ہے۔ وہ خود کسی ضروری کام سے چلے گئے ہیں۔ مجھے تھوڑی دیر ہوئی، چلیں میں آپ کو آپ کے گھر چھوڑ دیتا ہوں۔ رمشا جلدی سے حسنات کے ساتھ باہر نکلی۔ سامنے ہی رکشا کھڑا تھا۔ حسنات اسے لے کر گھر کی طرف بڑھا۔ رمشا کو امام صاحب کے گھر کے سامنے چھوڑ کر اس نے رمشا کو دھیان سے دیکھا اور وہ پہلے سے زیادہ صحت مند ہو رہی تھی۔ اس کے چہرے پر سکون بھی تھا۔ مطلب تو امام صاحب اور اس کے گھر والے بہت اچھی طرح رکھ رہے تھے۔ رمشا نے جیسے ہی گھر کا دروازہ بجایا، استانی صاحبہ نے بھاگ کر دروازہ کھولا۔ رمشا ان سے اماں کہہ کر لپٹ گئی۔ جب استانی صاحبہ نے ان سے پوچھا کہ اسے کون چھوڑنے آیا تو رمشا نے بتایا کہ ایک رکشے والے کو بابا جان نے بھیجا تھا۔ اس نے جیسے ہی پلٹ کر پیچھے دیکھا تو وہاں نہ حسنات تھا اور نہ ہی کوئی رکشا۔ اس نے پریشانی سے اپنی اماں کی طرف دیکھا اور کہا کہ ابھی تو یہیں تھا، اتنی جلدی کہاں چلا گیا؟ استانی صاحبہ نے اسے کہا کوئی بات نہیں، شاید اسے کوئی ضروری کام ہو، چلو تم چل کر کپڑے بدل لو، پوری طرح بھیگ گئی ہو، ٹھنڈ لگ جائے گی، اور اسے لے کر اندر کی طرف بڑھ گئی۔ اگلی صبح مقررہ وقت پر دروازہ بجا۔ حسنات ایک بار پھر اس کے دروازے پر تھا۔ رمشا کے بہن بھائی اسکول جا چکے تھے۔ استانی صاحبہ نے دروازے پر آ کر پوچھا کون ہے؟ تو حسنات نے کہا کہ رکشے والا ہوں، بیوی کو اسکول چھوڑنا ہے۔ انہوں نے رمشا سے کہا کہ جاؤ بیٹی اسکول چلی جاؤ۔ حسنات کے ساتھ اسکول چلی گئی۔ امام صاحب کو گئے ہوئے دوسرا دن ہو گیا تھا، لیکن گھر والوں سے دوبارہ رابطہ نہیں ہوا تھا۔ سب گھر والے ہی پریشان تھے۔ ان کے نمبر پر کال جا رہی تھی تو نمبر بند آ رہا تھا۔ یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ وہ کسی دوست کے بلانے پر گئے ہیں۔ رمشا کا آج آخری پیپر تھا۔ وہ کافی اداس اور پریشان تھی۔ اس کو اداس دیکھ کر حسنات نے اس سے پوچھا آپ کافی پریشان ہیں، کیا بات ہے؟ رمشا نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ اس نے محسوس کیا کہ جب سے وہ اس رکشے والے کے ساتھ آ رہی ہے، یہ ہر روز اسے بہت غور سے دیکھتا ہے۔ رمشا پریشان بھی ہو جاتی تھی مگر کہتی کچھ نہیں تھی۔ رمشا نے کچھ لمحے سوچا اور پھر کہا کہ میرے بابا جان دوسرے شہر گئے تھے، ان سے بس ایک بار فون پر بات ہوئی ہے، اس کے بعد ان سے نہ تو کوئی رابطہ ہو رہا ہے اور نہ ہی ان کا نمبر آن ہو رہا ہے۔ گھر میں تمام بہن بھائی چھوٹے ہیں، نہ ہی ان کے اس دوست کے بارے میں کچھ پتہ ہے جس کے ساتھ بابا گئے ہیں۔ حسنات نے یہ سن کر اس سے کہا کہ پریشان نہ ہو، میں کسی سے معلوم کرنے کی کوشش کرتا ہوں، اور پھر رمشا کو گھر کے سامنے چھوڑ کر چلا گیا۔ حسنات نے اپنے ٹھکانے پر پہنچ کر امام صاحب کے بارے میں معلوم کرنے کی کوشش کی۔ وہ اپنی آنکھیں بند کر کے کچھ پڑھ رہا تھا۔ ایک دم سے چونک کر اس نے آنکھیں کھول دی۔ مولوی صاحب کو کسی نے دھوکے سے کسی مریض کے جنات اتارنے کے لیے بلایا تھا۔ ان کو لے کر جانے والا ان کا پرانا دوست تھا، اور اس وقت مولوی صاحب زخمی حالت میں ایک سفلی عالم کے پاس قید تھے۔ حسنات فوراً ان کی مدد کے لیے پہنچا۔ مولوی صاحب ایک اندھیرے کمرے میں ہاتھ پاؤں بندھے ہوئے پڑے تھے۔ ان پر بری طرح تشدد کیا گیا تھا۔ سامنے کے دانت ٹوٹ چکے تھے، ناک بھی بری طرح زخمی تھی۔ حسنات کو ان کی حالت دیکھ کر بہت دکھ ہوا۔ وہ ایک نیک انسان تھے، ہمیشہ محلے والوں کے کام آتے تھے۔ حسنات کو بہت غصہ آیا۔ اس نے ان کے ہاتھ پاؤں کھولے، وہ بے ہوش تھے۔ ان کو گندگی میں رکھا جا رہا تھا اور مجبور کیا جا رہا تھا کہ وہ نجاست کو قبول کر کے شرک کر لیں۔ وہ ان کے قبضے میں موجود نیک جنات کو اپنے بس میں کرنا چاہتا تھا
اور ساتھ ہی مولوی صاحب کو بھی ان کے دین سے ہٹانا چاہتا تھا۔ حسنات ان کو لے کر وہاں سے نکلنا چاہتا تھا کہ ایک دم سے عامل کو معلوم ہو گیا اور وہ فوراً اپنے چیلوں کے ساتھ وہاں پہنچ گیا۔ اپنے سامنے حسنات کو دیکھ کر عامل بری طرح ہنسنے لگا اور کہنے لگا، اچھا تو تم یہاں بھی پہنچ گئے؟ میں بھی تمہارے جیسے نیک جنات کو قید کرنا چاہتا تھا، مگر یہ مولوی کسی طرح راضی نہیں ہو رہا تھا۔ اچھا ہوا کہ تم خود چلے آئے اور میرا کام آسان ہو گیا۔ حسنات یہ سن کر غصے سے بولا کہ میرے راستے میں آنے کی کوشش نہ کرنا، ورنہ بری طرح پچھتاؤ گے۔ تم ایک چھوٹے موٹے عامل ہو اور میں ایک جن ذات جس کے ساتھ اس کا پورا قبیلہ موجود ہے۔ ہم لوگ ایک لمحے میں ہی تمہارا کام تمام کر ڈالیں گے۔ یہ سن کر عامل ہنسنے لگا اور کہنے لگا، چلو پھر آزما کر دیکھ لو۔ اس نے جیسے ہی کچھ پڑھ کر حسنات کی طرف پھونکا، حسنات نے بجلی کی تیزی سے جا کر اسے گلے سے پکڑ لیا۔ عامل بری طرح گھبرا گیا۔ اسے لگا کہ اس کی شکتی حسنات کو روک لے گی، مگر حسنات ایک طاقتور جن ذات تھا۔ جیسے ہی اس کے شیطانی چیلوں نے عامل کی مدد کرنی چاہی، حسنات نے اپنا ہاتھ فضا میں بلند کیا اور زمین کی طرف زور سے کچھ دے مارا۔ وہ تمام اچھل کر دور جا گرے۔ حسنات نے اپنے چند دوستوں کو بھی آواز دے لی تھی۔ اب وہاں پر دھواں ہی دھواں تھا۔ بہت سے جنزاد وہاں آ گئے تھے اور پھر اس عامل اور اس کے چیلوں کا بہت برا حشر ہوا۔ تھوڑی ہی دیر میں وہ سب زمین پر پڑے تھے اور حسنات سے معافی مانگ رہے تھے۔ حسنات نے غصے سے پھنکارتے ہوئے عامل کا گلا دبوچا اور کہا، اب بولو، کیا کہہ رہے تھے؟ اب کرو گے ایسی غلطی؟ اگر تم جیسے کم ظرف لوگوں کو کچھ طاقتیں مل جائیں تو انہیں پھر مخلوق خدا کی دل آزاری کے لیے استعمال مت کیا کرو، ورنہ یوں ہی ذلیل و خوار ہوگے۔ حسنات نے نفرت سے عالم کے دونوں ہاتھ پاؤں مروڑ کر پھینک دیے۔ چاہتا تو اسے جان سے بھی مار سکتا تھا، لیکن اس نے ایسا نہیں کیا۔ شیطانی جنات وہاں سے بھاگ گئے اور مقابلے بھی ختم ہو گئے۔ حسنات وہاں سے مولوی صاحب کو لے کر اپنے ساتھ غائب ہو گیا اور پھر ان کے دروازے کے سامنے پہنچ گیا۔ حسنات نے دروازے پر دستک دی تو مولوی صاحب کے چھوٹے بیٹے نے بھاگ کر دروازہ کھولا۔ اپنے بابا کو زخمی حالت میں دیکھ کر زور سے چلایا اور اپنی ماں کو آواز دی۔ استانی صاحبہ فوراً بھاگتی ہوئی چلی آئیں اور سب لوگ مولوی صاحب کی حالت دیکھ کر گھبرا گئے۔ حسنات نے ان سے اجازت دی کہ وہ مولوی صاحب کو اندر لا سکیں۔ تھوڑی ہی دیر بعد مولوی کو صاف ستھری حالت میں ان کے بستر پر لٹا کر حسنات ڈاکٹر صاحب کو لے آیا۔ وہ چاہتا تو اپنی جادوئی طاقتوں کے ذریعے بھی مولوی صاحب کو ٹھیک کر سکتا تھا، لیکن اس نے ڈاکٹر کو بلانا مناسب سمجھا تھا کہ مولوی صاحب کے گھر والوں کو اس پر کسی قسم کا شک نہ ہو۔ مسلسل بھوکا رہنے کی وجہ سے مولوی صاحب کی شدید کمزوری ہو رہی تھی۔ ڈاکٹر صاحب نے ان کے زخموں کی مرہم پٹی کی اور انہیں ڈرپ لگا دی۔ تھوڑی ہی دیر میں ان کو ہوش آنا شروع ہو گیا۔ رمشا بہت غور سے حسنات کو دیکھ رہی تھی۔ آج دوپہر ہی تو اس رکشے والے نے بابا جان کے بارے میں پوچھا تھا اور اتنی جلدی ان کو ڈھونڈ بھی نکالا۔ اس کے دل میں حسنات کے لیے بہت پسندیدگی بڑھ گئی تھی۔ جب بھی حسنات اس کے سامنے آتا تھا، رمشا کو ایک عجیب قسم کی خوشبو محسوس ہوتی تھی، جس سے اس کا دل چاہتا تھا کہ وہ مسلسل حسنات کو ہی دیکھتی رہے۔ ایک دم سے حسنات اس کی طرف دیکھا اور مسکرا دیا۔ وہ بری طرح گھبرا گئی اپنی چوری پکڑی جانے پر۔ استانی صاحبہ نے رمشا کو کہا کہ بیٹا جاؤ، مہمان کے لیے چائے پانی کا انتظام کرو۔ ڈاکٹر صاحب جا چکے تھے۔ مولوی صاحب حسنات کو دیکھ رہے تھے۔ وہ فوراً جان گئے کہ حسنات کوئی انسان نہیں بلکہ جن ذات ہے۔ مولوی صاحب نے اپنی بیگم سے کمرے سے باہر جانے کا کہا اور بچوں کو بھی باہر لے جانے کا کہا۔ وہ فوراً بچوں کو لے کر باہر نکل گئی۔ مولوی صاحب حسنات سے بات کرنے لگے۔ جب رمشا چائے لے کر کمرے میں پہنچی تو اس کے کانوں میں کچھ لفظ پڑے۔ مولوی صاحب حسنات سے کہہ رہے تھے کہ وہ اپنا وعدہ ضرور پورا کریں گے۔ وقت پورا ہوتے ہی وہ اس کی امانت اسے سونپ دیں گے۔ یہ سن کر نہ جانے کیوں رمشا کو بہت عجیب لگا۔ اسے کمرے میں داخل ہوتا دیکھ کر وہ دونوں چپ ہو کر بیٹھ گئے۔ وہ بھی وہاں چائے رکھ کر جلدی سے واپس نکل گئی۔ تھوڑی دیر بعد حسنات کمرے سے باہر جاتا ہوا دکھائی دیا تو رمشا اور مولوی صاحب کی بیگم فوراً کمرے میں چلی گئی۔ اب ان کی طبیعت کافی بہتر تھی۔ رمشا اپنے بابا کا ہاتھ پکڑ کر رونے لگی اور کہنے لگی کہ بابا مجھے اکیلا چھوڑ کر مت جائیے گا، میں دوسری بار یتیم ہونا نہیں چاہتی۔ آپ کی گمشدگی نے ہم سب کو اتنا پریشان کر دیا تھا کہ ہمیں سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ ہم کس سے جا کر مدد مانگیں۔ دوبارہ ایسے بتائے بنا کبھی بھی گھر سے مت جائیے گا اور نہ ہی کسی پر بھروسہ کیجیے گا۔ مولوی صاحب اس کی بات سن کر مسکرانے لگے اور کہنے لگے، ارے واہ میری بیٹی، تو سمجھدار ہو گئی ہے۔ بس بیٹا کچھ لوگ بھروسے کے قابل نہیں ہوتے، لیکن انسان ان کی نیت سے نا واقف ہوتا ہے۔ کچھ لوگ انسان کے روپ میں شیطان ہوتے ہیں اور کچھ لوگ انسان کے روپ میں فرشتہ بھی۔ میں نے بھی اب سبق سیکھ لیا ہے کہ دوبارہ کسی پر اعتبار نہیں کروں گا۔ اور تم کیسے پریشان ہو گئے؟ تم تو سب سے بڑی ہو،
تمہیں تو سب کو سنبھالنا چاہیے تھا۔ اپنے اللہ پر بھروسہ رکھو اور اس سے یہ امید رکھنا کہ جن کا کوئی بھی نہیں ہوتا ان کا مددگار بھی اللہ ہوتا ہے اور وسیلہ بھی وہ خود بنا دیتا ہے۔ اور پیار سے رمشا کے سر پر ہاتھ رکھ دیا۔ رمشا نے بھی مسکرا کر سر ہلایا اور کہنے لگی، جی بابا جان، آئندہ میں ایسا ہی کروں گی۔ تھوڑی دیر بعد وہ اٹھ کر باہر چلی گئی۔ استانی صاحبہ اپنے شوہر کے پاس بیٹھ کر ان کے پاؤں دبانے لگی اور ساتھ ہی اس لڑکے کی تعریف کرنے لگی جو مشکل وقت میں ان کے کام آیا، اور بتانے لگی کہ آپ کے جاتے ہی وہ رمشا کو اسکول لینے اور چھوڑنے پہنچ گیا تھا۔ کون ہے یہ بچہ؟ مجھے تو بہت پسند آیا ہے، کسی معزز خاندان کا بیٹا لگتا ہے۔ آپ نے تو پہلے کبھی اس کا ذکر نہیں کیا تھا اور نہ ہی میں نے کبھی اس کو دیکھا ہے۔ مولوی صاحب ان کی بات سن کر مسکرانے لگے اور پھر گہری سوچ میں گم ہو گئے۔ تھوڑی دیر بعد ہی کہنے لگے، بیگم جلد ہی تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ یہ لڑکا کون ہے۔ شام کے سائے گہرے ہو رہے تھے۔ رمشا صحن میں جھاڑو لگا کر پانی چھڑک چکی تھی۔ گھر میں لگے ہوئے گلاب کے پودوں سے مہک اٹھ رہی تھی۔ ٹھنڈی ہوا کے جھونکے بہت بھلے معلوم ہو رہے تھے۔ اس کا دل بے حد اداس تھا۔ اسے اپنے والد نذیر حسین کی یاد شدت سے آ رہی تھی۔ پھر اسے اپنی نانی اماں کی یاد آئی اور اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس کے بعد یاد کرنے لگی کہ اس کی سوتیلی ماں نے اس کے ساتھ جو رویہ رکھا اور پھر سب سے آخر میں احسن نے جو بھی کیا، اس کے دل کو شدید تکلیف محسوس ہوئی اور وہ اپنے گھٹنوں میں سر دے کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اماں کچن میں کھانا بنا رہی تھی اور بابا اپنے کمرے میں تھے۔ بہن بھائی اندر اسکول کا کام کر رہے تھے۔ یہ تنہائی اس کو غنیمت لگی۔ وہ کبھی بھی اپنی ماں اور بابا کے سامنے اداس نہیں ہوتی تھی تاکہ وہ پریشان نہ ہو، لیکن اس کو اپنے ابو کی یاد جب بھی ستاتی تھی وہ یوں ہی چپ چپ کر روتی تھی۔ اچانک اسے محسوس ہوا کہ ہوا کے ایک جھونکے نے اس کو چھوا ہے اور ساتھ ہی بہت پیاری خوشبو پھیل گئی، جس سے اس کے ذہن میں فوراً اسی نوجوان کا خاکہ ابھرا جو اسے اسکول لے جاتا تھا اور پھر بابا کو گھر لے کر آیا تھا۔ اس نے چونک کر ادھر ادھر دیکھا مگر وہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ اسے بے حد عجیب لگا کیونکہ یہ خوشبو صرف اور صرف حسنات کی موجودگی میں ہی محسوس ہوتی۔ مغرب کی اذان ہونے لگی تھی۔ وہ اپنا چہرہ صاف کرتے ہوئے اٹھ کر کھڑی ہو گئی اور وضو کرنے چل دی، اور خوشبو اس کے ساتھ ساتھ تھی۔ اس کا ذہن بہت الجھ گیا تھا۔ اسے کبھی کبھی یوں لگتا کہ جیسے کوئی اسے گہری نظروں سے دیکھ رہا ہے۔ وہ بار بار چیز کو اپنا وہم سمجھ کر جھٹک دیتی تھی۔ نماز پڑھ کر جیسے ہی وہ دعا کرنے لگی، دروازے پر دستک ہوئی۔ اس کے چھوٹے بھائی احمد نے جا کر دروازہ کھولا۔ وہاں پر حسنات کھڑا تھا۔ اسے کمرے میں بیٹھے ہوئے ہی حسنات کی آواز سنائی دی۔ وہ سلام کر کے دروازے پر منتظر تھا۔ اماں فوراً دروازے پر گئی اور اسے لے کر اندر چلی آئی۔ وہ سیدھا ابا کے کمرے میں چلا گیا۔ جب وہ نماز پڑھ کر باہر نکلی تو صحن میں رکھی کرسی پر بہت سارے تھیلے رکھے تھے جن میں راشن، سبزی، فروٹ رکھا تھا۔ اس نے اماں کی طرف دیکھا تو اماں نے کہا کہ حسنات لایا ہے۔ میں نے بہت منع کیا لیکن وہ نہیں مانا اور کہنے لگا کہ میں جانتا ہوں گھر میں اس چیز کی بہت ضرورت ہے، مجھے اپنا بیٹا سمجھتی ہیں تو رکھ لیں۔ رمشا کو بہت اچھا لگا کیونکہ ابا کی اچانک گمشدگی کے بعد گھر میں جو تھوڑے بہت پیسے پڑے تھے ان سے روزمرہ کی ضروریات پوری ہو رہی تھیں، لیکن اب گھر میں کھانے پینے کے سامان کی تنگی ہو رہی تھی۔ ابا کی حالت ایسی نہیں تھی کہ وہ باہر جا کے کچھ انتظام کرتے۔ ویسے بھی مسجد سے ان کو جو تھوڑا بہت وظیفہ ملتا تھا وہ مہینے کے شروع میں ہی ختم ہو جاتا تھا اور بعد میں دکان والوں سے ادھار ہی چلتی رہتی تھی۔ ایسے میں اس گھر میں اس کے اضافے نے خرچے اور بھی بڑھا دیے تھے، لیکن ابا کی پیشانی پر کبھی بھی سلوٹ نہیں پڑی۔ وہ اپنے بچوں کی طرح رمشا کی ساری ضروریات کا خیال رکھتے تھے۔ اماں بچوں کو پڑھانے کے ساتھ ساتھ گھر پر سلائی بھی کرتی تھی۔ رمشا ان کا ہاتھ بھی بٹا دیتی تھی اور ساتھ ہی گھر کے سارے کام کرنے کی کوشش کرتی تھی کہ اماں کو کم سے کم کام کرنے دے۔ اسی طرح زندگی کی گاڑی چل رہی تھی۔ ابا نے رمشا کو آواز دی اور فوراً کمرے کی طرف گئی۔ حسنات سر جھکائے بیٹھا تھا۔ رمشا نے اسے سلام کیا تو اس نے آہستگی سے جواب دیا۔ ابا کہنے لگے، بیٹا جاؤ اپنی اماں سے کہو کہ ہم دونوں کے لیے کھانا بھیج دیں۔ رمشا فوراً باہر گئی، کھانا تیار کیا۔ وہ دونوں کے لیے کھانا لے کر کمرے میں گئی۔ ابا بہت محبت کے ساتھ حسنات کے ساتھ بات چیت کر رہے تھے۔ کھانا رکھ کر وہ باہر آ گئی۔ حسنات کافی دیر تک ابا کے کمرے میں رہا۔ جب وہ باہر نکل کر جانے لگا تو رمشا اس کے پیچھے پیچھے چل پڑی اور وہ اس کا شکریہ ادا کرنا چاہتی تھی، لیکن اسے تو اب تک اس کا نام بھی معلوم نہیں تھا۔ وہ دروازے پر جا کر ایک دم رکا اور پیچھے مڑ کر رمشا کو دیکھنے لگا۔ رمشا ایک دم سے گھبرا گئی۔ حسنات نے رمشا کی طرف دیکھا اور کہا، میرا نام حسنات ہے۔ سوچا آپ تو پوچھیں گی نہیں، میں خود ہی بتا دیتا ہوں۔ میں بچپن سے آپ کو جانتا ہوں، تب آپ بہت چھوٹی تھی۔ میں اکثر مولوی صاحب سے ملنے آتا تھا۔
तब अक्सर आपको बरगद के पेड़ के साथ बैठा देखकर यह सोचता था कि शायद आपको बरगद का पेड़ बहुत पसंद है। हसनात मुस्कुरा रहा था और रिमशा परेशान हो गई थी, क्योंकि उसे मालूम था कि वो अक्सर बरगद के पेड़ के नीचे बैठकर अपनी मरी हुई माँ से बातें करती रहती थी। उसे लगता था कि उसे सुन रही होगी और बात करते करते वो अक्सर रो पड़ती और फिर रोते रोते ही वहां पर सो जाती। रिमशा बहुत शर्मिंदा नजर आ रही थी। हसनात उसको परेशान देखकर कहने लगा, बचपन में सब बच्चे एक जैसे ही होते हैं और आप तो बहुत बहादुर हैं। जितना कुछ आपने बर्दाश्त किया है ऐसा कोई भी नहीं कर सकता। अल्लाह इम्तिहान भी अपने पसंदीदा लोगों का लेता है। आप खुश नसीब हैं कि आपको मौलवी साहब और उनके घर वाले मिल गए। वो सगी औलाद से बढ़कर आपको चाहते हैं। और जैसे ही दरवाजे से बाहर जाने लगा, एकदम से रिमशा ने उसको आवाज़ दी और कहा, हसनात आपका शुक्रिया अदा करने आई थी। बाबा के अलावा अब इस दुनिया में मेरा कोई भी ठिकाना नहीं है। अगर बाबा को कुछ हो जाता। रिमशा की आंखों से आंसू बहने लगे। हसनात को देखकर बहुत दुख हुआ। उसने कहा, परेशान नहीं होते, सब ठीक हो गया है। कभी भी मदद की ज़रूरत हो तो मुझे याद कर लेना। मैं एक लम्हा भी नहीं लगाऊंगा आने में। रिमशा ये सुनकर हैरत से उसको देखने लगी। हसनात तेजी से चलता हुआ अंधेरे में गुम हो गया। वक्त यूं ही गुजरता रहा। कभी कभार हसनात घर आ जाता। रिमशा अब 18 साल की होने वाली थी। एक रोज आसमान पर बहुत गहरे बादल छाए हुए थे। रिमशा का दिल सुबह से उदास था। आज उसके अब्बा नज़ीर हुसैन की बरसी थी। मौलवी साहब को उनके दोस्त की बेटी का निकाह पढ़ाने जाना था। उनके पूरे ख़ानदान को शादी में शिरकत की दावत थी। रिमशा के बाकी बहन भाई शादी पर जा रहे थे, मगर रिमशा ने शादी में जाने से इनकार कर दिया था। उस्तानी साहिबा भी जानती थी कि आज उसके वालिद की बरसी है, इसलिए उन्होंने भी जिद नहीं की। वो सब लोग तैयार हो गए शादी में जाने के लिए। घर से निकलते वक्त दोनों ने रिमशा को हिदायत की कि हरगिज़ किसी के लिए दरवाज़ा ना खोले। उनके जाने के बाद रिमशा ने दरवाज़ा बंद किया और छत पर चली आई। बादलों के साथ अब ठंडी हवा चलना भी शुरू हो गई थी। वो कुछ देर छत पर टहलती रही और फिर एक कोने में जाकर बैठ गई। अपनी नानी और अब्बा को याद कर रही थी। काश वो दोनों आज जिंदा होते। ये सोचते ही रिमशा की आंखों में आंसू आ गए। उसने अपने घुटनों में सर रख लिया और रोने लगी। अभी असर का वक्त हुआ था, लेकिन बादलों की वजह से अंधेरा छा रहा था। अचानक उनके दरवाजे पर एक स्याह रंग की वैगन रुकी। उसमें से 3 नकाबपोश उतरकर दरवाजे के ऊपर से कूदकर घर में दाखिल हो गए। पूरे घर में सन्नाटा छाया हुआ था। उन्होंने सारे कमरों में रिमशा को तलाश किया, लेकिन फिर उनमें से एक छत पर जा पहुंचा। उसके अंदाजे के मुताबिक रिमशा छत पर ही मौजूद होगी। उसकी आंखों में अजीब सी चमक पैदा हुई। उस लड़की को हासिल करने के लिए उसने कितना इंतजार किया है। उसकी भूरी आंखों में एकदम गुस्सा छलक उठा। आज तो उस लड़की को ऐसा सबक सिखाऊंगा कि ये सारी जिंदगी याद रखेगी। जैसे ही वो गुस्से से आगे बढ़ा, एकदम से उसको लगा जैसे उसकी आंखों के सामने बिजली की तरह कोई चीज चमकी है। उसके और रिमशा के बीच में अब एक ताकतवर वजूद खड़ा था, जिसका कद इतना लंबा था जैसे कोई दरख्त। उसने पलक झपकने में उसके चेहरे पर मौजूद नकाब को खींचकर दूर फेंक दिया। जोरदार आहट की आवाज सुनकर रिमशा ने अपना सर उठाकर सामने देखा तो वहां पर आसन खड़ा था। आसन को सामने देखकर खौफ से उसकी आंखें खुली रह गई। अचानक उसने अजीब मंजर देखा कि बिजली चमकी और वहां पर एक वजूद नमूदार हुआ, जो कि हसनात था। हसनात का कद गैर मामूली हद तक लंबा था। उसने अपना हाथ बढ़ाया और आसन को गले से पकड़कर ऊपर उठा लिया। यूं लग रहा था जैसे कोई बच्चा खिलौना उठा ले। रिमशा यह देखकर हैरान थी कि हसनात की आंखों का रंग सुर्ख था और उसका वजूद यूं चमक रहा था जैसे वो आग से बना हो। आसन के मुंह से खौफ के मारे चीखें बुलंद हो रही थी। उसके साथ दौड़ते हुए सीढ़ियों से वो ऊपर पहुंचे और सामने का मंजर देखकर खौफ से वहीं के वहीं जमकर खड़े हो गए। सामने मौजूद वही शख्स कोई इंसान तो नहीं लग रहा था, बल्कि यूं लग रहा था जैसे कोई खतरनाक अफरेत हो। आसन के मुंह से खौफजदा आवाज निकली, कौन हो तुम? हसनात ने जोरदार आवाज में कहा, तुम्हारी मौत। अगर तुम्हें उसी दिन जान से मार देता तो दोबारा अपने नापाक कदम रिमशा की तरफ ना बढ़ाते, लेकिन मैंने तुम्हारी बूढ़ी मां पर तरस खाकर तुम्हें जिंदा छोड़ा था और तुम फिर भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आए। हसनात की आवाज़ यूं थी जैसे कई लोग मिलकर बोल रहे हैं। रिमशा हैरत से हसनात की तरफ देख रही थी। हसन अपने दोनों हाथ रिमशा की तरफ जोड़ दिए और कहने लगा, मैं गुस्से में पागल हो गया था, मुझे माफ़ कर दो। और आज तो मुझे तुम्हारी खाला और अम्मी ने भेजा है, क्योंकि तुम्हारी वजह से नज़ीर भाई वाला मकान भी उनसे ले लिया गया है। नज़ीर भाई ने वो मकान तुम्हारे नाम कर रखा है। कुछ दिन पहले ही बाजी को और अम्मी को ये बात मालूम हुई तो उन्होंने मेरी ज़मानत करवाई। मैं तो सिर्फ तुम्हें डरा धमका कर इस बात पर राज़ी करने आया था कि वो मकान तुम बाजी के नाम कर दो। रिमशा दुख के साथ एहसन की तरफ देख रही थी। हसनात ने उसे ज़मीन पर फेंका।
آسن کے منہ سے زوردار چیخ نکلی۔ اس کے ساتھی آسن کی حالت دیکھ کر وہاں سے بھاگنے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن حسنات نے ان کی طرف دیکھا تو اس کی آنکھوں سے تیز روشنی نکلی اور ان کے سامنے ایک دیوار بن گئی۔ وہ زوردار ٹکر کے ساتھ زمین پر گر گئے۔ احسن اب اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ حسنات واپس انسانی شکل میں آ چکا تھا۔ احسن حسنات کے سامنے ہاتھ جوڑ کر اس سے معافی مانگ رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ بس ایک بار مجھے یہاں سے جانے دو، میں دوبارہ پلٹ کر کبھی بھی رمشا کو تنگ نہیں کروں گا۔ حسنات نے پلٹ کر رمشا کی طرف دیکھا۔ وہ شدید صدمے میں تھی۔ ایک بار پھر سے اس کو وہ وقت یاد آ گیا تھا۔ حسنات کی آنکھوں میں بھی غصہ اور انتقام ایک ساتھ نمودار ہوا۔ رمشا اس کے بچپن کی محبت تھی۔ اس کو بار بار تکلیف دینے والے انسانوں کو وہ کسی صورت بھی معاف نہیں کر سکتا تھا۔ حسنات اب بری طرح سے آسن اور اس کے ساتھیوں کو مار رہا تھا۔ تھوڑی ہی دیر میں ان کے چہرے لہو لہان ہو گئے۔ حسنات نے آسن کو گلے سے پکڑ کر اٹھا رکھا تھا اور وہ ہوا میں ہاتھ پاؤں مار رہا تھا۔ قریب تھا کہ حسنات اسے چھت سے گلی میں پھینک دیتا اور وہ اپنی جان سے جاتا، لیکن ایک دم اسے رمشا نے آواز دی، حسنات اس کو چھوڑ دو، میں نہیں چاہتی کہ امی اور نانی کو کوئی گہرا صدمہ پہنچے۔ آسن جو بری طرح سے رو رہا تھا اور اس کو لگ رہا تھا کہ یہ اس کی زندگی کا آخری دن ہے، اس نے حیرت سے رمشا کی طرف دیکھا۔ حسنات نے مڑ کر رمشا کو دیکھا اور پھر آسن کو چھوڑ دیا۔ آسن لڑکھڑاتا ہوا رمشا کے قدموں میں بیٹھ گیا اور اس سے معافی مانگنے لگا۔ رمشا نے نفرت سے اس کی طرف دیکھا اور حسنات سے کہا، حسنات پلیز اس کو میرے سامنے سے لے جائیں اور اسے کہہ دے کہ دوبارہ اگر میرے سامنے آیا تو میں خود اس کو جان سے مار ڈالوں گی۔ یہ سنتے ہی حسنات نے حسن اور اس کے ساتھیوں کو ایک ساتھ پکڑ کر رسیوں سے باندھ دیا اور انہیں وہیں چھت پر چھوڑ دیا۔ ایک دم سے تیز بارش بھی شروع ہو گئی۔ حسنات نے رمشا کا ہاتھ پکڑا اور اس کو اپنے ساتھ لے کر ہوا میں اڑا۔ رمشا کو لگا کہ اس کے پیروں کے نیچے زمین نہیں ہے، پھر ایک دم سے اس کو لگا کہ وہ ہواؤں میں اڑ رہی ہے۔ ذرا دیر بعد حسنات اسے لے کر ایک خوبصورت جگہ پہنچ گیا۔ یہ ایک شاندار عمارت تھی۔ یہاں بہت چہل پہل تھی، ہر طرف عورتیں اور بچے نظر آ رہے تھے جو حسنات اور رمشا کو دیکھ کر بہت خوش ہوئے۔ حسنات مسکرا کر رمشا کی طرف دیکھ رہا تھا جیسے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا۔ ایک دم سے وہاں پر ایک معزز خاتون آئی، ان کی شکل حسنات سے بہت مل رہی تھی۔ حسنات نے آگے بڑھ کر ان کو سلام کیا اور ان کا ہاتھ پکڑ کر چوما۔ انہوں نے حسنات کو گلے سے لگا لیا اور پیار کرنے لگی۔ حسنات نے رمشا کا ہاتھ پکڑ کر اس کے سامنے کیا اور کہا، امی جان میں آپ کی بہو کو آپ سے ملوانے کے لیے آیا ہوں۔ یہ سن کر رمشا کا چہرہ شرم سے سرخ پڑ گیا۔ حسنات کی امی نے رمشا کو اپنے گلے سے لگا لیا اور اس کے ماتھے پر پیار کیا۔ رمشا کو بہت سکون محسوس ہوا۔ ذرا دیر بعد رمشا، حسنات اور اس کی والدہ ایک کمرے میں بیٹھے تھے۔ حسنات کی والدہ جو اسے کچھ بتا رہی تھی، وہ سب سن کر رمشا حیران تھی۔ نذیر حسین ایک بار کسی پہاڑی علاقے میں گھومنے گئے تھے جہاں پر جنات کا ایک پورا قبیلہ آباد تھا۔ نذیر حسین بانسری بجاتے تھے جس کو سن کر ہر کسی کا دل پگھل جاتا تھا۔ اکثر وہ شام کے بعد بانسری بجاتے تو نیلم جو ایک جن زادی تھی وہ بے چین ہو کر گھنٹوں تک اس بانسری کی دھن سنتی رہتی۔ یوں ہی ایک روز ان دونوں کی ملاقات ہو گئی۔ نذیر حسین کو لگتا تھا کہ نیلم کسی خانہ بدوش قبیلے سے تعلق رکھتی ہے۔ وہ پہلے ہی نظر میں اس سے دل دے بیٹھے۔ جب انہوں نے نیلم سے اس کا پیار کا اظہار کیا تو معلوم ہوا کہ نیلم ایک جن زادی ہے۔ کافی مشکلوں کے بعد جا کر نذیر حسین اور نیلم کی شادی ہو سکی۔ نیلم سے اس کا پورا قبیلہ خفا تھا، اس لیے صرف نیلم کی ماں ہی اس کے ساتھ انسانی دنیا میں چلی آئی۔ جب رمشا پیدا ہوئی تو اس کی ماں کا انتقال ہو گیا کیونکہ اس کا قبیلہ اس سے ناراض تھا اور اس سے اس کی جادوئی طاقتیں واپس لی جا چکی تھی۔ تو نیلم کی ماں اور رمشا کی نانی نے نذیر حسین سے وعدہ کر لیا کہ وہ رمشا کو ساری حقیقت بتائے گا اور پھر رمشا کی شادی کسی جن ذات سے ہی کروائے گا۔ جس مکان میں رمشا کی نانی رہتی تھی وہاں قریب ہی ان کی ایک دوست بن گئی جس کی بیٹی سے انہوں نے نذیر حسین کی شادی کروائی۔ رمشا جس کو اپنی ماں کی کزن سمجھتی تھی وہ کوئی کزن نہیں بلکہ نانی کی دوست کی بیٹی تھی جس کے دل میں حسد و لالچ نے سر اٹھا لیا، اور آج رمشا ماں باپ کے گزر جانے کے بعد بالکل اکیلی رہ گئی تھی۔ نذیر حسین رمشا کی والدہ سے بہت محبت کرتے تھے لیکن وہ چاہتے تھے کہ رمشا کبھی اپنی حقیقت کو جان نہ پائے کیونکہ نذیر حسین ڈرتے تھے کہ کہیں ان کی بیٹی کو جنات اپنے ساتھ نہ لے جائیں اور پھر وہ ساری عمر اسے دیکھ ہی نہ پائیں۔ لیکن زندگی نے ان کو اتنی مہلت ہی نہیں دی۔ مولوی صاحب بچپن ہی سے رمشا کی حقیقت جانتے تھے۔ وہ اکثر نذیر حسین سے کہتے تھے کہ بچی کو اس کی ماں اور اس کے بارے میں سب کچھ بتا دیں، لیکن نذیر حسین نہیں مانے۔ رمشا کی ماں کے مرنے کے بعد جنات رمشا کی حفاظت کرتے تھے۔ جب بھی اس کی سوتیلی ماں اس کو گھر سے نکالتی تھی تو حسنات اس کو اپنے ساتھ لے جاتا تھا۔ وہ بچپن سے ہی رمشا کے لیے برگد کے اس پرانے پیڑ پر رہائش پذیر ہے جس کے نیچے رمشا کھیلنے جاتی۔ اب رمشا کو یاد آ گیا کہ وہ جب بھی برگد کے درخت کے نیچے سو جاتی تھی تو اس کی آنکھ کھلنے پر وہ گھر کے اندر کیسے موجود ہوتی تھی۔ رمشا کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ حسنات کی والدہ زرقا نیلم کی بہت اچھی دوست تھی۔
زرکا نے رمشا کا ہاتھ پکڑ کر اس سے پوچھا، بیٹی اب تم بتاؤ کہ تمہاری رضا کیا ہے؟ اگر تم اپنی حقیقت کو قبول کر لیتی ہو تو پھر حسنات سے شادی کے لیے تیار ہو؟ کیا حسنات تمہیں پسند ہے یا پھر جو بھی تمہارا فیصلہ ہو تو وہ مجھے بے جھجک بتا سکتی ہو۔ مجھے اپنی ماں کی دوست سمجھنے کے بجائے اپنی ماں ہی سمجھو۔ وہ سر جھکائے بیٹھی تھی۔ حسنات کی نظریں رمشا کے چہرے پر جمی تھی۔ تھوڑی دیر بعد رمشا نے کہا کہ خالہ جان، اب میرے سرپرست اماں اور بابا ہیں، جو ان کا فیصلہ ہوگا وہی میرا فیصلہ ہوگا۔ زرکا اور حسنات دونوں رمشا کی یہ بات سن کر خوش ہو گئے۔ چند روز بعد مولوی صاحب کے گھر میں رونقیں اتر آئی تھیں۔ پورا محلہ ہی رمشا کی شادی میں شریک تھا۔ سب لوگوں کو یہی معلوم تھا کہ حسنات مولوی صاحب کا بھانجا ہے جو دوسرے شہر میں مقیم تھا۔ وہ اس کی والدہ اور چند رشتہ دار بڑی دھوم دھام سے رمشا کو بیاہنے کے لیے آئے تھے۔ رمشا دلہن بن کر بہت پیاری لگ رہی تھی۔ حسنات اور رمشا کو نکاح کے لیے ایک دوسرے کے سامنے بٹھایا گیا۔ درمیان میں پھولوں کی چادر تھی۔ مولوی صاحب نے خود یہ نکاح پڑھایا۔ نکاح کے بعد جب پھولوں کی چادر کو ہٹایا گیا تو جیسے ہی حسنات کی نظر رمشا کے چہرے پر پڑی تو اس کو لگا کہ دنیا ایک جگہ ٹھہر گئی ہے۔ رمشا پر بہت نور آیا تھا۔ تھوڑی دیر بعد رخصتی کا وقت ہو گیا۔ مولوی صاحب اور استانی صاحبہ اتنے اداس تھے کہ جیسے ان کی سگی بیٹی رخصت ہو رہی ہو۔ ساتھ میں محلے کے دوسرے لوگوں نے بھی بڑھ کر رمشا کو ڈھیر ساری دعائیں دیں نئی زندگی کے لیے۔ رمشا اپنے ان ماں باپ سے گلی ملی جنہوں نے خون کا رشتہ نہ ہونے کے باوجود سگی بیٹی سے بڑھ کر ان کو پیار دیا اور اس کی حفاظت کی، اور ان کی دعاؤں کے ساتھ حسنات کا ہاتھ تھام کر اس کی دنیا میں چلی آئی۔ زرکا اپنے بیٹے اور بہو کا صدقہ اتار رہی تھی۔ رمشا اور حسنات کی جوڑی چاند سورج کی جوڑی تھی۔ حسنات کا جناتی محل خوبصورت پھولوں سے مہک رہا تھا۔ جس راہ گزر کر رمشا گزر رہی تھی وہاں دونوں طرف جنزادیاں پھول لیے کھڑی تھی۔ اس کی ماں نیلم کے رشتہ دار بھی وہاں موجود تھے اور اسے اپنے درمیان پا کر بہت خوش تھے۔ رمشا کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ اس کے اتنے سارے اپنے اس دنیا میں موجود ہیں۔ حسنات نے رمشا کا ہاتھ پکڑا اور اس میں ایک خوبصورت انگوٹھی پہنا دی جس کی روشنی سے رمشا کی آنکھیں بھی چندھیا گئیں۔ زرکا نے آگے بڑھ کر رمشا کے سر پر ایک سنہری تاج رکھ دیا۔ رمشا کے جسم کو ایک جھٹکا سا لگا اور اس کی آنکھوں کا رنگ ایک دم سے سنہرا ہو گیا۔ وہ 18 سال کی ہو چکی تھی اور ایک جنزادے سے شادی کے بعد اس کی جادوئی طاقتیں اس کو مل گئی تھیں۔ خوشگوار زندگی اس کی منتظر تھی۔ آج کی کہانی آپ کو کیسی لگی؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ دوستو، اگر آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجئے اور اسے اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر ضرور کیجئے گا۔ اور ہاں، اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارا چینل سبسکرائب کر دیجئے اور بیل آئیکن بھی پریس کر دیجئے تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو بر وقت مل سکے۔ اللہ حافظ۔